بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کلاس 8۔ آج ہمارا اسائنمنٹ نمبر 6 کا ڈے 5 ہے۔ یونٹ 2 ہمارا شروع ہو چکا ہے، سبجیکٹ اردو لینگویج۔ بچوں، آپ کو سب سے پہلے میں سیکنڈ یونٹ کا سلیبس لکھواؤں گی اردو گرامر کا۔ سلیبس برائے میقات دوم، اردو قواعد، اس میں مصغر اور مکبر کی تعریف مائع مثال۔ دوسرا کام ہے، 2 مضمون ہیں آپ کے، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی۔ دوسرا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ تیسرا کام ہے خط دوست کے نام اسکول کے تعلیمی ماحول کے بارے میں بتانے کے لیے۔ اور چوتھا کام ہے سرگرمی دیے ہوئے اشارات لفظی اشاروں سے کہانی مکمل کریں۔ بچوں، آپ کو آگے اشارے دیے جائیں گے جن کی مدد سے آپ کو ایک کہانی لکھنی ہے۔ یہ ہماری سرگرمی ہے۔ اس سلائیڈ کی مدد سے اپنا سلیبس اتاریں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ سبکتگین، غلام، ہرنی، شکار، ہرنی کا بچہ، رحم، چھوڑنا، دعا، سلطنت، موت، بزرگ، تخت۔ پھر واحد جمع اور جمع الجمع کا کام ہے، پھر ہے مبتدا اور خبر کی نشاندہی کرنا۔ بچوں، یہاں تک ہمارا اردو قواعد کا سلیبس ہے۔ ان سلائیڈ کی مدد سے اپنا سلیبس کاپی میں اتار لیجئے۔ نہیں اتار سکے، ویڈیو کو پاز کریں، کام مکمل کریں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بچوں یہ اسائنمنٹ 6 میں ڈے 5 کا پیج کھولیں، دیکھیں آپ کو یہ کام ملا ہوگا۔ اس میں مصغر اور اس میں مکبر کی تعریف بمائع مثال لکھیے۔ آئیے میں آپ کو اب یہ کام کرواتی ہوں۔ سوال ہے بچوں، اس میں مصغر اور مکبر کی تعریف مائع مثال لکھیں۔ تو آئیے بچوں ہم اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس میں مصغر قواعد کی روح سے ایسے الفاظ جو جسامت کے لحاظ سے چھوٹے ہوں یا چھوٹے کے معنی دیں، اس میں مصغر کہلاتے ہیں، جیسے دیگچی اور چمٹی وغیرہ۔ بچوں، مصغر لفظ اصغر سے نکلا ہے اور اصغر کے معنی چھوٹے کے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس میں مصغر کی قواعد کی روح سے اس میں مصغر وہ اسم ہوتے ہیں، وہ چیزوں کے نام ہوتے ہیں جو چھوٹے کے معنی دیں، جیسے دیگچی چھوٹی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا کھانا پکتا ہے، اور چمٹی چھوٹی ہوتی ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے کام کیے جاتے ہیں۔ اس سلائیڈ کی مدد سے اس میں مصغر کی تعریف اپنی کاپی میں لکھیے، پھر ویڈیو آگے بڑھائیں۔ اس میں مکبر قواعد کی روح سے ایسے الفاظ جو جسامت کے لحاظ سے بڑے ہوں یعنی بڑائی کے معنی دیں، اس میں مکبر کہلاتے ہیں، جیسے صندوق اور شاہراہ وغیرہ۔ بچوں، مکبر لفظ اکبر سے نکلا ہے اور اکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا۔ اس طرح قواعد کی روح سے ایسے الفاظ جو جسامت کے لحاظ سے بڑے ہوں یا بڑائی کے معنی دیں، اس میں مکبر کہلاتے ہیں۔
بڑی چیزوں کے لیے مکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے صندوق۔ صندوق بڑا ہوتا ہے، اس میں زیادہ سامان آتا ہے، اور صندوق چیز چھوٹی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سامان آتا ہے۔ اسی طرح سڑک چھوٹی ہوتی ہے جو ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلی جاتی ہے، لیکن شاہراہ جو ہوتی ہے وہ بہت لمبی سڑک ہوتی ہے، اتنی لمبی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتی ہے جو سڑک، ہم اسے شاہراہ کہتے ہیں۔ تو شاہراہ مکبر ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں، ہمارا اردو قواعد کا کام یہیں تک تھا آج کا۔ امید ہے بچوں آپ کو اس میں مکبر اور اس میں مصغر کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مصغر چھوٹے الفاظ کو کہتے ہیں جو چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بڑے الفاظ جو بڑائی کے معنی دیں وہ مکبر کہلاتے ہیں۔ ہمارا لیکچر یہیں تک تھا آج کا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔